یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اور آنریبل امبیسڈر ہیں اسپین کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے جو نیشنل ڈائلاگ فورم کے جو ڈائریکٹر ہیں احمد بٹ صاحب، ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موجود اس ایڈیٹوریم میں ہر ایک خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے جو پیس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے تھا اس میں آپ سارے یہاں پہ مدعو ہیں، تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور یہ جو دن ہم منا رہے ہیں پوری دنیا میں امن کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا 1400 سال پہلے جب مذہب آیا اور اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، تو سب سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ امن کے حوالے سے تھا، سلامتی کے حوالے سے تھا، کہ اس دنیا میں امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ درس ہی یہ دیتا ہے کہ امن کا دین ہے، اور پوری دنیا میں ہماری جو کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اس دنیا میں امن قائم ہو۔ جب تک امن قائم نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان جو ہمارا ملک 1947 میں بنا، آپ کو پتہ ہے جو علامہ اقبال کا جو خواب تھا اور جس کے لیے جدوجہد کی، لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، ہمارے بزرگوں نے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جو خواب کی تکمیل کی پاکستان کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک جس کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ وہ مدینہ کی ریاست کی طرح ایک ایسا ملک ہو جہاں پر ہر ایک بسنے والا شخص اس کو امن دیا جائے، اس کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، ہر طور پر اس کو آزادی ہو کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ پاکستان کا جو بننے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے نام پر، اور میں نے آپ کو بتایا دین اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اب یہ جو ہماری 2018 کے بعد جو حکومت آئی ہے، اس کا پہلا فرض جو تھا کہ پاکستان میں کسی طرح یہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں، پاکستان میں امن لے کے آئیں، ڈائلاگ کے ذریعے امن لے کے آئیں۔ پوری دنیا میں ہم نے پیغام دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی خارجہ پالیسی میں بیان دیا جو ہمارے ہمسایہ ممالک تھے۔ جب 2018 میں ہماری حکومت بنی تو ہم نے ہندوستان کو بھی امن کا پیغام دیا۔ ہم نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو بھی اور جو بھی ہمارے کور ایشوز ہیں ان کو ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں، اور یہ جو انسانوں کے درمیان میں جو نفرتیں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہندوستان سے جو ہے وہ کمزوری سمجھا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس امن کی بات کو، اور انہوں نے مختلف انداز سے اس بات کو لیا، اور اپنی اس طاقت اور غرور کے نشے میں کہ ہم بڑے ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، ہم جو ہے وہ کیسے پاکستان کو اپنے مقابل ڈائلاگ کریں، اور جو اس خطے میں ہم چاہ رہے تھے، ہماری حکومت چاہ رہی تھی کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے، امن لایا جائے، لوگوں کو روزگار دیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو 1 سال پہلے جو کشمیر پر جو 370 اپنے ایکٹ میں جو تبدیلی لے کے آیا 35A، اور وہاں پہ جو ان کو جو ایک اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا تھا وہ ختم کیا اور ظلم شروع کیا وہاں پر۔ آپ نے دیکھا انسانی حقوق غصب کیے، امن کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ ظلم ستم کیے گئے، اسکول کالجز بند کر دیے گئے، انٹرنیشنل میڈیا کٹ آف ہو گیا، وہاں پر جو ہے وہ اسپتالوں میں نہیں جا سکتے تھے لوگ، 7 سے 8 لاکھ فوجوں نے محصور کر دیا 80 لاکھ کشمیریوں کو۔ تو یہ جو امن کے خلاف جو میں سمجھتا ہوں جو پوری دنیا میں ہم نے چہرہ دکھایا کہ یہ امن کے خلاف ایک ملک جو امن نہیں چاہتا، جو یہاں پر انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور وہ مسخ شدہ چہرہ ہم نے دکھایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے
کہ ایک ملک میں بسنے والے لوگ جو مختلف مذاہب سے ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے اکثریت میں وہ ہندوانہ سوچ ان کی، اور کہ سب مسلمان ہوں یا چھوٹے طبقے سے جو بھی ہوں ان کو جو ہے وہ ہندوازم کی طرف لے کے آیا جائے۔ اس کی پاکستان نے کھلی نفی کی۔ ہم نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے سفیر بنیں گے اور بتائیں گے کہ اس خطے میں امن کو نقصان پہنچانے والا سب سے بڑا ہندوستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہر سطح پر، چائنا سے افغانستان میں آپ نے دیکھا پیس ٹاک، جو امن کی بات چیت شروع کی، جو 40 سال جو جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس میں سب سے کلیدی کردار طالبان اور امریکہ اور بڑی قوتوں کو ملانے میں پاکستان نے اس پیس ٹاک میں میجر رول کا اپنا کردار ادا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ امن کی ہے۔ اس کی میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان طیارے بھیج رہا ہے، پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک ہو رہی ہے، پاکستان پہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ مار رہے ہیں، اور جس طرح ہماری ایئر فورس فضائیہ کے ہمارے بہادر پائلٹوں نے ان کا جہاز گرایا ہندوستان کا، ان کا پائلٹ پکڑا، انہیں پھر دیا امن کی خاطر کہ آپ یہ واپس لو اور آئندہ اس طرف مت دیکھو۔ ان حالات میں بھی جب ہمارے سکھ برادری کے عبادت کا آیا گرو نانک کی جگہ اور ہم نے جو ہے کرتارپور بارڈر کو کھولا، اس کے باوجود کہ ہندوستان آنکھیں دکھا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی امن کی طرف لے کر گئے کہ وہ ہمارے سکھ بھائی جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو ایک عرصے سے ان کا دل دھڑکتا ہے کہ ہم آئیں پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں میں آئیں اور وہاں پر جو ہے اپنی رسومات ادا کریں، تو پاکستان نے پھر امن کا پیغام پرچم بلند کیا اور کرتارپور راہداری کھولی۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اس تقریب میں گئے اور پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان اس پوری دنیا میں امن چاہتا ہے، اور جو بھی اس امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کا مستقبل تاریک ہوگا اور کبھی بھی پوری دنیا ان کو کسی اچھے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی طور پر بھی کبھی بھی کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں پہ امن نہ آئے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ہوتی ہے امن۔ جب کسی جگہ پہ امن ہوتا ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، وہاں پہ امن سے اعتماد بحال ہوتا ہے انسانوں کا، اور وہاں پہ ترقی، تعلیم، اس کی معاشیات مضبوط ہوتی ہیں اور اس معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ پوری دنیا میں انسانیت کا پرچار ہو اور ہم سب کو رنگ اور نسل کو بھلا کے اور طبقات کو بھلا کے ایک اس سوچ پر کہ ہر سطح پر انسانیت کی خدمت کو اولین ترجیح بنائی جائے۔ ہماری اس موجودہ حکومت کی بھی یہ اولین ترجیح ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کو، چاہے اس کا رنگ اور نسل سے کسی سے بھی تعلق ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کو پاکستان ضمانت دیتا ہے ایک جیسی۔ شہری ہونے کے ناطے پاکستان میں تمام قومیں، تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک جیسا حق دیتا ہے ہمارا آئین کہ ان لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے، اور ہماری موجودہ حکومت اس پر گامزن ہے کہ تمام تر سہولیات ہر جیسے ایک جیسے انسان کو ہر ایک کو دینی چاہیے۔ تو پاکستان میں رہنے والی تمام جو بھی مذاہب سے جس کا بھی تعلق ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے یا کوئی اور اس کا مذہب ہے، ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا شہری ہے اور اس کو تمام شہری حقوق حاصل ہیں۔ ہمارا اپنا دین اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کی کو تحفظ دیتا ہے، ان کو برابری کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور ان پر لازم ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی ہم حفاظت کریں اور ان کے مال و جان کی حفاظت کریں۔ تو امن کے لیے پاکستان جو بنا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ دین اسلام کے نام پر بنا، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو پوری دنیا میں۔ اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج جو یہ فورم ہے یہ یوتھ کی طرف سے ہے، وہ نوجوانوں کی تعداد ہے۔ تو نوجوانوں میں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس خطے میں 57 جو اسلامک ممالک ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ آپ ہو،
پاکستان میں نوجوان ہیں، تو آپ نے وزیر اعظم عمران خان کی طرح امن کا سفیر بننا ہے، پوری دنیا میں امن کی طرف لے جانے میں اپنی کوششوں کو صرف کرنا ہے۔ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ امن کی طرف، آپ سلوشن کی طرف چیزوں کو لے کر جاؤ، نہ کہ بگاڑ کی طرف لے کر جاؤ۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے اس طرح کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم ہو۔ پاکستان میں مختلف طریقوں سے، رنگ اور نسل کے حوالے سے، مذہبی نفرتیں پھیلانے کے حوالے سے وہ آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان الجھا رہے دہشت گردی میں، اس طرح کے واقعات میں، اور آگے نہ جا سکے۔ تو میرے خواتین و حضرات، آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ حکومت باخبر ہے ان چیزوں سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا گھیرا تنگ کیا جائے اور نفی کی جائے ان چیزوں کی۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ معاشرے کے اس طرح کے لوگوں کو جو رنگ اور نسل سے نفرت پھیلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے، خاص طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو پاکستان تمام اس کے اندر مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف بولیاں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف عقیدے والے لوگ رہتے ہیں، تو ہم نے تمام لوگوں کا احترام کرنا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو جو نفرتیں پھیلا کر معاشرے کے بگاڑ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو پستی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے کہ پھلتا پھولتا پاکستان ہو، ترقی کرے، معاشرے میں سکون آئے، امن آئے، تعلیم آئے، تو وہ اس طرح کے دشمن پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے، ہم اس پاکستان کے معاشرے کے انسان ہیں، ہم نے دفاع کرنا ہے اپنے ملک کا، اپنی سرحدوں کا بھی، اور جو ہماری جو وہ سرحدیں ہیں جو جس وجہ سے ملک بنا، جو نظریاتی سرحدیں ہیں، ان کا بھی ہم نے اور آپ نے دفاع کرنا ہے۔ تو پوری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم نے، آپ نے دیکھا وزیرستان کے اندر جو پہلے پاک افواج نے کوششیں کی اور جو امن کے نقصان پہنچانے والے وہ دہشت گرد تھے، ان کا قلع قلم کیا۔ آج نیگوسیشنز کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ وزیرستان کے اس پورے علاقے کو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کا سٹیٹس دیا اور شامل کیا، وہاں پہ ہم نے انتخابات کرائے، پیس پروسیس پورا ہوا۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پہ تعمیراتی کام شروع ہیں، وہاں پر وہ جو اس طرح کی فضا تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ممالک ہیں ان کے اندر، اگر اسلامک بلاکس کے اندر بھی جو ممالک آپس میں دور ہیں، تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اور سعودی عرب کو بھی اکٹھا کرے۔ وزیر اعظم کئی دفعہ جا چکے ہیں دونوں ممالک میں کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے پوری ایک امہ کی سوچ ہم لے کے آئیں پوری دنیا میں، اور ایک رہبر کی طور پر ایک عالمی مسائل کو نمٹتے ہوئے آپس میں ہم سب اکٹھے ہو کر امن کی طرف جائیں۔ تو میری یہ جو آج کا انٹرنیشنل پیس ڈے ہے، اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں احمد بٹ کا کہ انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں پہ پیس کے حوالے سے ڈائلاگ کا پروگرام یہاں پہ رکھا۔ تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ یہ دنیا میں امن کے لیے ہم تمام پاکستانی پوری کوشش کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمیں دین اسلام جو سکھاتا ہے اس پر ہم پورا اتریں اور امن کی طرف اس دنیا کو لے کر جائیں۔ جنگ کسی بھی چیز کا مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیشہ ڈائلاگ پیس کے ساتھ بیٹھ کر ہر چیز کو حل کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے بھی گزارش ہوگی، یہاں پہ آئے ہوئے تمام لوگوں کو، کہ یہ نفرتیں بھلا کر عزت دینا سیکھیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے میں تھوڑا سا جھک جائیں، تھوڑا سا دوسرے کی غلطی معاف کر دیں اور دل اپنا تھوڑا سا بڑا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے منفرد کرتی ہے، وہ ہے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ غلطی کرو میرے پاس آؤ، سچے دل سے دعا مانگو، میں آپ کو معاف کر دوں۔ تو یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایز اے مسلمان، ایز اے انسان، یہ ایک اس طرف اپنے آپ کو لے کر جانا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں تھوڑی سی عاجزی لا کر دوسرے کو زیادہ عزت دینی چاہیے، اور یہ جو معاشرے میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں یہ بڑی آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔
صرف اور صرف جب ہم اپنی انا کو تھوڑا سا پیچھے کریں اور یہ سوچیں کہ یار یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس کے اندر ہر ایک کا چھوٹا چھوٹا سا کریکٹر ہے، ہم اس میں امن کی کوشش کریں، آپس میں نفرتیں ختم کریں. آپ کی بھی اگر کسی سے کوئی انا ہے، کوئی آپ کی لڑائی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ ان لوگوں سے رجوع کریں جن سے آپ ناراض ہیں، انا کو سائڈ پہ کریں اور ایک بہتر مثبت معاشرے کی خاطر آپ واپس، آپ کے بہت سے اس طرح کے رشتہ دار ہوں گے جن سے آپ نہیں بول رہے، آپ دوبارہ بولنا شروع کریں، امن کی طرف لے کے آئیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں کی بھول کر خوبیوں کو دیکھیں. لوگوں بہت شکریہ.